عفوك إني من نور مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات کی وجہ تسمیہ۔ حجرات حجرہ کی جمع ہے اور حجرہ گھر اور کمرے کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس میں ان بدوؤں اور دیہاتیوں کا ذکر ہے جو ادب سے ناآشنا ہونے کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عوامی انداز میں کمرے کے باہر سے آوازیں دیا کرتے تھے، اس لیے اسے سورہ حجرات کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں مکارم اخلاق بھی بیان ہوئے ہیں، اس لیے اسے سورۃ الاخلاق الآداب بھی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 5 مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب کیا ہے۔ اہم مضامین اس صورت کے یہ ہیں: اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا ادب۔ نمبر 1، اس کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بیان کیا گیا ہے۔ وہ یہ کہ مومن کو چاہیے کہ جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو نہ جان لیا جائے، اپنی رائے اور فیصلے کا ہرگز اظہار نہ کرے۔ یوں ہی عملی زندگی میں کتاب و سنت سے اعراض کرتے ہوئے اپنے فیصلے خود نہ کرے، بلکہ اپنے ہر فیصلے کا حل قرآن و سنت سے تلاش کرے۔ اس سے اگلی آیت میں مسلمانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے خطاب کرتے ہوئے اپنی آواز پست رکھا کریں۔ یوں ہی آپ کا نام یا کنیت ذکر کر کے ایسے نہ پکاریں جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن پاک میں ایک مرتبہ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یا محمد کہہ کر نہیں پکارا، بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مختلف ناموں سے اس طرح پکارا: یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول۔ اس طرح مختلف انداز سے بڑی محبت سے اللہ تعالیٰ نے اپنے مصطفیٰ کو پکارا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے گریز کرنی چاہیے کہ ہم یا محمد کہہ کر یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ کر پکاریں، بلکہ ہمیں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یا اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے مخاطب کرنا چاہیے۔ یہاں یہ بات سمجھیں کہ پیغمبر کا وارث عالم ہوتا ہے، یعنی علماء کا احترام کرنا بھی ضروری ہے۔ تو پیغمبر کا وارث عالم ہوتا ہے جو احکام پیغمبر اور امتی کے ہوتے ہیں۔ تقریباً اس سے ملتے جلتے احکام عالم اور غیر عالم کے ہوتے ہیں۔ اب مسجد کا امام ہے، یہ نبی تو نہیں ہے، لیکن یوں سمجھیں کہ امت میں نبی کے یعنی وارث جو ہوتے ہیں وہ عالم دین ہی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے علماء بمنزلہ انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ تو امت کو مسائل سمجھانے میں یہ نبی کا وارث ہے، اس لیے امت کو اس عالم کے ساتھ ادب اور احترام کا وہی معاملہ کرنا چاہیے جو ایک امت اپنے نبی کے ساتھ کرتی ہے۔ مقتدی اپنے امام کے ساتھ، شاگرد اپنے استاد کے ساتھ، تو کارکن اپنے امیر کے ساتھ بس یہی ادب والا رویہ اختیار کریں۔ حضرات فقہا نے یہ لکھا ہے، اس لیے اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رائے لیں تو رائے دینی چاہیے، اور جب رائے نہ لیں اور رائے لینے کی خواہش بھی نہ ہو تو رائے نہیں دینی چاہیے۔ اسی طرح استاد یا اپنے سے بڑا شخص اگر رائے لے تو رائے دیں، اور جب تک اس کے رائے لینے کا
منشا سامنے نہ آئے تب تک رائے نہیں دینی چاہیے، اور اگر یہ خدشہ ہو کہ ہماری رائے ان کو ناگوار گزرے گی پھر تو بالکل ہی رائے نہ دینی چاہیے، بس خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ جب رائے مانگے تو پھر کھل کر اپنی رائے کا اظہار کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کریں، ایسا کرنے سے انسان کے اعمال ضائع کر دیے جاتے ہیں، اور جس طرح یہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیاوی زندگی میں تھا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی میں بھی یہی حکم ہے کہ آج بھی مدینہ منورہ میں روضہ رسول پر نہ اونچی آواز سے بات کرنی چاہیے اور نہ ہی وہاں شور و غل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو حرمین کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر کوئی ایسا انسان تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی بھی تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کے بغیر کسی کو نقصان نہ پہنچایا کرو اور نہ ہی کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ صادر کرنا چاہیے۔ اڑتی ہوئی افواہوں پر اعتماد بسا اوقات باہمی قتل و غارت کا سبب بنتا ہے، اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں برسر پیکار ہو جائیں تو ان کے درمیان صلح کروا دیا کرو، کیونکہ دنیا بھر کے مسلمان خواہ گورے ہوں یا کالے، امیر ہوں یا غریب، عربی ہوں یا اجمی، سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس کے بعد 6 ایسی معاشرتی خرابیوں اور برائیوں کی نشاندہی کی گئی جن کی وجہ سے باہمی تعلقات بھی متاثر ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی آپس میں نفرت بھی پیدا ہوتی ہے۔ پہلی برائی جس سے منع کیا گیا ہے وہ ہے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا۔ عام طور پر ایک شخص دوسرے کا مذاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اسے حقیر اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتا ہے، اس لیے فرمایا گیا کہ جن کے ساتھ تم تمسخر کر رہے ہو سکتا ہے وہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو۔ دوسری برائی ہے ایک دوسرے پر عیب لگانا، تانا دینا، ذلیل و خوار کرنا، رسوا کرنا۔ تیسری برائی ہے کسی کو برے لقب سے پکارنا یا اس کا نام بگاڑنا۔ چوتھی برائی ہے کسی کے بارے میں بدگمانی کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدگمانی کو بدترین جھوٹ قرار دیا ہے۔ پانچویں برائی ہے مسلمانوں کے عیوب اور کمزوریوں کو تلاش کرنا اور ان کی ٹو میں لگے رہنا۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے سامنے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے وہ لوگو کہ اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہو، گر تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا تو مسلمانوں کے عیوب کی ٹو مت لگاؤ، جو ایسا کرے گا اسے اللہ تعالیٰ گھر کے اندر رسوا کر دے گا۔ چھٹی برائی ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت کرنا۔ غیبت کرنے کو اللہ تعالیٰ نے مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ دی ہے۔ مثال اس کی یہ ہے کہ غیبت کرنے کی اللہ تعالیٰ نے ایسی مثال بیان فرمائی ہے جس سے ہر سلیم الطبع انسان نفرت کرتا ہے۔ غیبت کرنے والا کسی جانور کا نہیں بلکہ انسان کا گوشت کھاتا ہے۔ جس انسان کا گوشت یہ کھا رہا ہے وہ کوئی غیر نہیں ہے بلکہ اس کا اپنا مسلمان بھائی ہے۔ وہ گوشت کسی زندہ کا نہیں بلکہ مردہ کا ہے۔ باہمی تعلقات کی خرابی کا بڑا سبب باہمی تعلقات کی خرابی کا ایک بڑا سبب حسب و نسب اور مال و دولت پر فخر اور غرور بھی ہوتا ہے، اس لیے سورہ حجرات میں اس کی بھی جڑ کاٹ دی گئی ہے اور واضح کر دیا گیا ہے کہ قوم، قبیلہ، ذات پات اور رنگ و نسل جیسی غیر اختیاری چیزوں میں سے کوئی چیز بھی انسان کو اللہ کے ہاں مکرم اور محبوب نہیں بناتی۔ اگر اللہ کے ہاں کسی کو محبوب بناتی ہے تو وہ صرف ایک ہی چیز ہے جو تقویٰ ہے، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے، یعنی ہر قسم کے شرک اور حرام سے بچتا ہے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے زمانہ جاہلیت کی آر اور آبا پر تفاخر کو ختم کر دیا ہے، یعنی اپنی قوموں، قبیلوں، آباء و اجداد پر فخر کرنے کو ختم کر دیا ہے۔ لوگ بس دو ہی قسم کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو نیک، متقی اور اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں شقی یعنی بدبخت اور ذلیل ہیں۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ کے نزدیک تم میں سے معزز وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے۔ آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ صرف لفظی اور ظاہری ایمان کا اعتبار نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس ایمان کا اعتبار ہے جو دلوں میں پیوست ہو جائے اور مومن کو اللہ کی راہ میں مال و جان کی قربانی پر آمادہ کر دے۔ یعنی اللہ کے راستے میں ہمیں اپنے مال خرچ کرنے پڑیں، اپنی جانیں قربان کرنی پڑیں، تو وہ کر دینے کا نام ہی مومن ہے۔ تو معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے سورہ حجرات کی جو تعلیمات ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے، فتبینوا، خبر کی خوب تحقیق کر لیا کرو، واقسطوا، انصاف سے کام لیا کرو، ولا تلمزوا، ایک دوسرے کو تانے نہ دیا کرو، اور مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا، نہ بیہودہ بولنے والا ہوتا ہے، اور نہ وہ فحش والی باتیں کرنے والا اور سننے والا ہوتا ہے۔ لا یغتب، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، فاصلحوا، مسلمانوں کے درمیان صلح کروا دیا کرو، لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارا کرو، لا تجسسوا، کسی کی ٹو میں نہ لگو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانیوں سے بچو۔ تو یہ 9 چیزیں معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے قرآن نے بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہر گناہ سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ مدت يداي نزعت أسرار قلبي وجئت ألقي